میرے بھائیوں، وقت اور حالات کی نزاکت کو میں بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں۔ 2 دن کا پروگرام ہے، ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن بھی پروگرام کو بالکل آخر تک فجر کی اذان تک چلایا جائے۔ میں چاہوں گا وقت زیادہ نہ لے کر کے بہت ہی مختصر وقت میں ٹو دا پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ صرف ایک حدیث، اللہ کے پیارے رسول کی ایک حدیث کا مطلب آپ کو سمجھا دوں، مطلب آپ کو کلیئر کر دوں، حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں آپ سے اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ آئیے پہلے میں حدیث کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ایک ایک بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے پیارے رسول نے مجھ کو 10 باتوں کا حکم دیا۔ کون سی 10 باتیں تھیں؟ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ بن جبل تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تب بھی تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ دوسری نصیحت، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّمَا رَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور اے معاذ بن جبل اپنے ماں باپ کی تو نافرمانی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے قطع تعلقی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑ لینا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے اپنے گھر سے نکلنے کو بول دے، اگر تیرے ماں باپ اپنے مال کو چھوڑنے کو بول دے، تب بھی تو ان کی بات مان لینا، ان کو ناراض نہ کرنا۔ ابھی میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی میں اس کو کلیئر کروں گا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تیسری نصیحت، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور اے معاذ بن جبل ایک وقت کی نماز بھی تو جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ایک ٹائم کی نماز بھی اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، فقد بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی سرکشا سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ چوتھی نصیحت، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور اے معاذ بن جبل کبھی شراب مت پینا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ پانچویں نصیحت، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور اے معاذ بن جبل تو گناہ سے بچنا، تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا، تو پاپ کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب گناہ کا کام ہوتا ہے، جب پاپ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ چھٹی نصیحت، اے معاذ بن جبل وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، تو میدان جنگ سے کبھی پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگر دشمن تمہیں قتل بھی کر رہا ہے، تمہاری جان کے لالے پڑ رہے ہیں، تمہاری جان جا رہی ہے، اے معاذ بن جبل اس سچویشن میں بھی تم جنگ کے میدان سے مت بھاگنا۔ ساتویں نصیحت، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاسْبُتْ، اور اے معاذ بن جبل اگر کبھی لوگوں کے اوپر کوئی ایسی بیماری آ جائے جو موت کی چپیٹ میں لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، کوئی وائرس پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کوئی جان لیوا بیماری پھیل جائے، تو زمین کو چھوڑ کے مت بھاگنا، تو وہیں پر رہنا، اس علاقے کو، اس سرزمین کو چھوڑ کے مت بھاگنا۔ آٹھویں نصیحت، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن قَوْلِكَ، اپنے بچوں پر، اپنے پریوار پر اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس حساب سے اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنا۔
نوی نصیحت ولا ترفع ساک عنہم ادبا، اور اے معاذ بن جبل اپنے پریوار کو، اپنے بال بچوں کو اگر دین سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے اگر چھڑی کا استعمال بھی کرنا پڑے، اگر مارنا پڑے، اگر پیٹنا پڑے، تو اس سے بھی تم پیچھے مت رہنا۔ اور آخری نصیحت 10ویں وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اے معاذ بن جبل اپنے گھر والوں کے دل میں اللہ تعالی کا ڈر پیدا کر دینا۔ یہ ہے اس حدیث کا ایک مختصر سا ٹرانسلیشن کہہ لیجئے، انواد کہہ لیجئے، ترجمہ کہہ لیجئے، جو میں نے حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم بہت لمبی تقریر نہ سن کر کے، رات بھر جلسے نہ سن کر کے، صرف اس ایک حدیث پر عمل کر لیں اور ان 10 باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث کے راوی کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ یہ وہ صحابی ہیں جو 18 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے۔ 18 سال کی عمر میں ہمارا نوجوان موبائل پر بیٹھ کر کے ویڈیو گیم کھیلتا رہتا ہے، 18 سال کا نوجوان لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا رہتا ہے، 18 سال کا نوجوان نشہ کر رہا ہے، 18 سال کا نوجوان آوارہ گردی کر رہا ہے۔ 18 سال کی عمر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور 2 سال کے بعد اسلام کی پہلی لڑائی ہوتی ہے، جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ بدر میں اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ جو 313 صحابہ کرام تھے، ان 313 میں 20 سال کا ایک نوجوان بھی تھا جس کا نام معاذ بن جبل تھا۔ بہت کم عمر میں ایمان لائے، اور 38 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی کم عمر انہوں نے پائی تھی، جوانی میں ایمان لائے، بڑھاپے کے پہلے انتقال ہو گیا، لیکن اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے معاذ بن جبل کا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر حلال و حرام کی سب سے زیادہ جانکاری اگر کوئی رکھتا ہے تو معاذ بن جبل رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو، ان 4 لوگوں میں ایک نام معاذ بن جبل کا بھی ہے۔ قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو معاذ بن جبل سے قرآن پڑھ لو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے تھے، یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی پیدل چل رہے تھے اور معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ان کو سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کو یمن میں جا کے کیا کیا کرنا ہے۔ انہی باتوں کے دوران اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینے میں آؤ اور تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو پائے۔ اے معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم مدینے میں آؤ اور تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس سے ہو، تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر پاؤ، تم اپنے نبی کو دیکھ نہ پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ۔ اتنا سننا تھا، معاذ بن جبل زاروں قطار رونے لگے۔ اے اللہ کے نبی، کیا وہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کا دیدار ہمیں نصیب نہ ہوگا؟ آپ نے مدینہ کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں اور آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ کوئی بھی ہو اگر تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے نبی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو تسلی دی۔ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں
مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ او لوگو، یہ کتنے خوش قسمتی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کسی سے کہہ دیں کہ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں واللہ انی لأحبک، اے معاذ بن جبل اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ دعا آپ کو بھی یاد ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ ہم یہ نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا اللہ کے پیارے نبی نے معاذ بن جبل کو سکھائی تھی۔ یہ وہ صحابی ہے جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے 10 باتوں کی نصیحت کی، اور 10 باتوں میں سب سے پہلی بات آپ نے جو فرمائی وہ بھگیا والو وہ نماز کے بارے میں نہیں تھی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ روزے کے بارے میں نہیں تھی۔ پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ زکوٰۃ اور حج کے بارے میں نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اے معاذ بن جبل تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی پیڑ کے آگے، کسی مزار کے آگے، کسی قبر کے آگے، کسی پتھر کے آگے تو سجدہ جا کے کرنے لگنا۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر میں لال کالے پیلے دھاگے تیرے بچوں کو پہنائے جانے لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو تیرے گھر کی عورتیں بھی مزاروں پہ جا کے اولاد مانگنے چلی جائیں، نقلی پیروں کے پاس، نقلی باباؤں کے پاس جا کے اولاد مانگنے لگے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا ایک اشوک خرات نام کا ایک ناسک کے اندر ایک بابا کا معاملہ بڑا وائرل ہوا تھا۔ 100 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ اس نے ریپ کیا تھا، جن کے ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور کتنی ہوں گی اللہ عالم۔ اور اشوک خرات کا اتنا بڑا کانڈ دنیا کے سامنے آیا، کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی اس کے گھر پہ بلڈوزر نہیں چلا۔ اور ابھی امراوتی مہاراشٹر کا ایک واقعہ جب سامنے آیا، صرف مسلم نام آ گیا، ایان نام کے ایک نوجوان لڑکے کا نام آیا، اور حقیقت یہ تھی اس نے بھی جو حرکت کی انتہائی گری ہوئی اور کمینے پن کی حرکت کی، اس نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا، اور صحیح بات یہ کہ 8 لڑکیوں کا ویڈیو اس کا وائرل ہوا، اور پولیس نے گرفتار بھی کیا، اس کے گھر پر بلڈوزر بھی چلا، اور 8 ویڈیو کو میڈیا آج 180 ویڈیو بنا کے پیش کر رہی ہے۔ صرف نام میں مسلم آ جائے تو میڈیا کا رویہ دیکھ لیجئے۔ اشوک خرات کے معاملے میں جو میڈیا خاموش تھی، جب نام ایان آ گیا، مسلم نام آ گیا، تو میڈیا میں سب کے بیانات بھی آنے لگے۔ ہم تو ایک ہی گزارش کریں گے، میڈیا والوں سے بھی کریں گے اور قانون کے رکھوالوں سے بھی کریں گے، کہ ہم جس قانون کو مانتے ہیں اور جو ہمارے بھارت کا سنویدھان جو کہتا ہے، وہ قانون کسی دھرم کی بنیاد پر، کسی جاتی کی بنیاد پر، کسی کے مذہب کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ قانون کے چہرے پر پٹی بدی رہتی ہے، قانون مذہب کے معاملے میں اندھا ہوتا ہے۔ اگر قانون کا پالن ہو رہا ہے تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، ایان نام کے اس لڑکے کی یہ جو حرکت تھی، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم نے اپنے جوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو ہم صرف ان کا پاسورڈ جاننے کی کوشش نہ کریں، ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا بیٹا وہ اس کے اندر حیا ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا پاسورڈ ہمیں معلوم ہو جائے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا بچہ اور ہماری بچی اگر حیا والی نہیں ہے تو اس طریقے کے کانڈ میرے پیارے ساتھیوں اور بھی سامنے آتے چلے جائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی نے جو 10 باتوں کی نصیحت کی ہے، اس میں سب سے پہلی بات آپ نے کہی لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک مت کرنا۔ اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں
یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے 18 نبیوں نے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوتا ان کی تمام نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی، ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ اللہ قرآن میں اپنے آخری نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں۔ شرک تمام نیکیوں کے لیے زہر کا کام کرتا ہے۔ اگر انسان حاجی ہے، نمازی ہے، عمرے کر چکا ہے، لیکن اگر شرک کر کے دنیا سے جاتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، اس انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ کے جھارکھنڈ کے بہت سارے نوجوان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کوئی جے پور میں رہتا ہے، کوئی دلی میں رہتا ہے، کوئی ممبئی میں رہتا ہے، کوئی کلکتہ میں رہتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے لیے اگر اپنا گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے شہر بھیجتے ہو تو کم سے کم ان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر کے بھیجو کہ آپ کا بیٹا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ شرک نہ کرے، توحید پر قائم رہے، توحید پر جیے اور توحید پر مرے۔ یہ تربیت میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی وہ تربیت ہم کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچا، مجھے بھی بت پرستی سے بچا، اور اے اللہ میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا، میری آنے والی نسلوں کو بھی تو بت پرستی سے بچا۔ اگر ابراہیم کو اپنی اولاد کا ڈر ہے، اگر ابراہیم کو اپنی آنے والی نسلوں کا ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کا ایمان کو بچا لو میرے پیارے ساتھیوں۔ میں نہیں کہتا ہر بچے کو عالم بنا دو، ہر بچے کو حافظ بنا دو، میں یہ نہیں کہتا۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، آپ اپنے بچوں کو بزنس مین بھی بناؤ، کچھ بھی بنا دو، لیکن بچے کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دو بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے نبی کی اس نصیحت پر عمل کرے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ اے اللہ، کوئی اگر جان لینے پر تل جائے، کوئی جان لینے کی دھمکی دے دے، کوئی مرڈر کرنے کی دھمکی دے دے، یا تو تم شرک کر لو یا ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ اے اللہ، ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا کر کے خاک کر دیا جائے، جل کر کے خاک ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، لیکن اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی ذات میں تم کسی کو شریک نہ کرنا۔ ذرا خبیب بن عدی کو دیکھو میرے ساتھی۔ خبیب بن عدی کون ہے؟ نبی کے صحابی ہیں۔ جرم کیا ہے؟ اپرادھ کیا ہے؟ ایک اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے ان کو گرفتار کیا، سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہے۔ سولی پہ چڑھانے کے پہلے پوچھا گیا اے خبیب تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ کہا اے مکہ والو، ایک آخری خواہش ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تم۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا
او مکہ والو، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ مکہ والوں نے کہا اے خبیب تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے۔ اے خبیب تم ایک آخری چانس ہم دے رہے ہیں، مرنے کے پہلے آخری چانس دے رہے ہیں، اگر تم اتنا کہہ دو کہ آج میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، صرف اتنا اپنی زبان سے نکال دو کہ آج میری جگہ محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اے خبیب ہم تمہاری جان بخش دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت خبیب نے فرمایا او ظالمو تم میری جگہ میرے نبی کی جان لینے کی بات کرتے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بخش دی جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے، میں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبونے کی قیمت پر بھی اپنی جان کو بخشوانا نہیں چاہوں گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا میرے ساتھی، خبیب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، لیکن خبیب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خبیب کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، اور خبیب کیا کہتے ہیں او لوگو وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جب میں اسلام کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں توحید کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، کہ مجھے کیسے پٹکا جائے گا، مجھے کیسے مارا جائے گا، کیسے مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور کیسے میری جان لی جائے گی، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو اس بات کی پرواہ ہے کہ میں توحید پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا ہم تو بغیا میں رہتے ہیں، ہم تو مٹرو میں رہتے ہیں، ہم تو انصاری سماج کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کوئی خبر پرستی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا ہے، کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔